बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, निजासात की गुफ्तगू जारी है। निजासात कौन कौन सी हैं तफसील हम डिस्कस कर चुके हैं। नापाक चीज़ों में हमने ज़िक्र किया कि काफिर नजस है, और काफिर में कौन सा काफिर नजस नहीं है, कौन सा काफिर नजस है, और इसमें हम तफसील बता चुके हैं कि किस काफिर के हाथ से आप खा पी सकते हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम तफसील बताएंगे कि आप ऐसे मुल्क में रह सकते हैं या नहीं रह सकते जो काफिर मुल्क है। उस मुल्क की तरफ आप हिजरत कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसमें काफ़ी पेचीदगियाँ हैं, काफ़ी डिटेल है। कोशिश करेंगे तमाम सवालात को समेटने की। इसमें जो डिटेल है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ऐसे मुल्क में रहना जायज़ नहीं है जहां आपका ईमान ख़तरे में हो, आपसे वाजिबात छुड़वाए जाएं और आपको मुहर्रमात की तरफ राग़िब किया जाए। ऐसे मुल्क में, ऐसे काफिर मुल्क में, गैर मुस्लिम मुल्क में, इलाके में हिजरत करना जाना जायज़ नहीं है जहां आपसे वाजिबात छुड़वाए जाएं, आपसे नमाज छुड़वाई जाए। आप घर में पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आप अदा कर सकते हैं, वाजिबात मुहर्रमात से बच सकते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, वहाँ रह सकते हैं। लेकिन अमूमी तौर पे आप बाहर निकलें, ख़वातीन तो हिजाब से पाबंदी हो, हिजाब नहीं कर सकती, तो वहाँ रहना जायज़ नहीं है। फिर आप बच्चों की तरबियत कैसे करेंगे? इसी तरह आप मसाजिद नहीं बना सकते, वहाँ आप अपनी इबादत को अंजाम नहीं दे सकते। मस्जिद ना बनाना और बात है, लेकिन आप अपनी इबादत बिल्कुल अंजाम ही नहीं दे सकते, वाजिबात को अदा ही नहीं कर सकते। आप पर शितम किया जाता है, आपको ज़दोकोब किया जाता है, या आप पर पाबंदी है, तो वहाँ रहना जायज़ नहीं है। यहाँ एक सवाल हो सकता है कि बाज़ लोग जो हत्ता के मुसलमान ममालिक में रहते हैं वो वाजिबात अदा नहीं करते, तो इनमें और यूरोप में रहने वाले या ऐसे ममालिक में, यूरोप में भी तमाम यूरोप में पाबंदी नहीं है, बाज़ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पाबंदी है कुछ वाजिबात पर, या मुसलमानों को ज़दोकोब किया जाता है। तो सवाल ये हो सकता है कि जो लोग मुसलमान मुल्कों में रहते हैं और वाजिबात पर पाबंदी नहीं रखते या मुहर्रमात अंजाम देते हैं, हम उन लोगों के बारे में बात ही नहीं कर रहे। वो तो मुमकिन है मक्का मदीना में या नजफ़ करबला में भी रह के वाजिबात अदा ना करते हों। ऐसे लोग हैं, मौजूद हैं, जो ज़ाहिरन मुसलमान हैं लेकिन वो वाजिबात अदा नहीं करते या मुहर्रमात में पड़े हुए हैं। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो दीन पर अमल करना चाहें लेकिन उनको रोका जाए। तो उस मुल्क में रहना जायज़ नहीं है जहां आप अपने वाजिबात पर अमल ना कर सकें, या आप अपने ईमान को महफूज ना रख सकें, या आपको पता हो कि आहिस्ता आहिस्ता मैं ऐसी दलदल में चला जाऊंगा जिसमें मेरा और मेरी औलाद का फ्यूचर तबाह हो जाएगा, तो वहां रहना जायज़ नहीं है। जहाँ रह रहे हैं दीन महफूज रखना ज़रूरी है। जिस मुल्क में भी आप रह रहे हैं आप पर पाबंदी नहीं है, फिर भी वहाँ क्योंकि माशरा ऐसा है, हराम इर्द गिर्द ऐसे घूम रहा होता है जैसे आपके पास कोई बंदे घूम रहे हों। काफ़ी मोमिनीन से रब्ता रहता है यूरोप, अमेरिका, इन ममालिक में जो रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, इन तमाम ममालिक में हराम आपके इर्द गिर्द बहुत आसानी से घूम रहा होता है, और आपको ऐसे चिमटने की कोशिश करता है कि जो आपका बचना वहाँ मुश्किल होता है। तो वहाँ आपने कैसे रहना है? आपने ख़ुद को महफूज रखना है। अपनी तरबियत और अपनी औलाद की तरबियत ऐसी करनी है कि फिर आप वहाँ रह के भी अपना ईमान मजबूत कर सकें, वहाँ ईमान की तबलीग कर सकें, लोगों को ईमान की तरफ राग़िब कर सकें। आपका अखलाक ऐसा हो कि आपको देख के लोग कहें कि ये वाकई सच्चा मुसलमान है और हमें भी इस्लाम की तरफ आना चाहिए। और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का फरमान भी है कि ऐ हमारे शिया, हमारे लिए बायस ज़ीनत बनो, हमारे लिए बायस नंगवार न बनो। ऐसे ना बनो कि फिर हमें शर्मिंदगी हो कि ये हमारा शिया है, हमारे लिए खुशी हो कि ये हमारा शिया है। आप इर्द गिर्द कुफ़ार में रह रहे हों, ज़ालिमों में, फासिकों में, नासबियों में, जहाँ भी आप रह रहे हों, लेकिन आपका अखलाक और किरदार ऐसा हो कि हर शख्स आपके अखलाक और किरदार से मुतासर हो। बच्चों की तरबियत में कोताही ना करें। एक शख्स फैमिली के साथ ऐसे ममालिक में रह रहा है जहाँ पाबंदी नहीं है, जहाँ पाबंदी है वहाँ हम जिक्र कर चुके हैं, वहाँ रहना भी जायज़ नहीं है। जहाँ आपके वाजिबात आपसे छुड़वाए जाएं और आपके ईमान को वहाँ ज़रब लगाई जाती हो। जहाँ पाबंदी नहीं है, आप वाजिबात अदा कर सकते हैं, मुहर्रमात से बच सकते हैं, वहाँ आप अपने आप को और बच्चों को कैसे रखें? कुरान की तरफ राग़िब रखें,
دین کی طرف راغب رکھیں، خود آپ قرآن پڑھیں، گھر میں دینی ماحول رکھیں، محرم سفر ہو تو عزاداری کا ماحول رکھیں، رمضان ہو تو خصوصی عبادات کی طرف۔ یہ نہیں ہے کہ پھر محرم سفر اور رمضان پہ محدود رہیں۔ وہاں کے بعض مومنین یہ بتاتے ہیں کہ پھر رمضان اور محرم میں ہی مساجد اور امام بارگاہ بھرے جاتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ یہاں کوئی مسجد ہے یا امام بارگاہ ہے۔ اچھی تربیت رکھیں گے، کیونکہ سب سے بڑا جو ہمارا مقصد ہے، یہ ہمیں چند دنوں کی جو زندگی ملی ہے، یہ اسلام اور دین پر عمل کرنے کے لیے۔ جائیدادیں تو فرعون کے پاس بھی تھیں، جائیدادیں تو نمرود کے پاس بھی تھیں، ان کے پاس ایسے خزانے تھے جو آج شاید کہ کسی کے پاس نہ ہوں۔ وہ دنیا پر حکومتیں کر کے، ایسے لوگ بھی گئے ہیں جو دنیا پر حکومتیں کر کے گئے ہیں، لیکن آج بھی وہ جہنم میں گزار رہے ہوں گے، آخرت بھی جہنم میں گزار رہے ہوں گے۔ یہ چند دن کی زندگی ہے جس میں ہم نے اپنی ایمان کو مضبوط رکھنا ہے۔ خوشی ہوتی ہے، کافی مومنین ہم سے رابطہ کرتے ہیں، ہمارے بچوں کو قرآن پڑھائیں، دیگر احباب سے رابطہ ہوتا ہے تو وہ بھی ایسے ممالک میں بچوں کو قرآن اور دینیات اور یہ سیٹ اپ ہے ان کا پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے۔ کیوں؟ ایسے لوگ جو راغب ہیں، خود بھی دین کی طرف ہیں، بچوں کو بھی دین کی طرف متوجہ رکھتے ہیں۔ یہ بھی کافی نہیں ہے کہ آپ مولانا صاحب کے یا کسی عالمہ کے ذمے لگا دیں، ہاں جی یہ آپ نے بچوں کو پڑھانا ہے، آپ چاہے کچھ بھی کرتے رہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ آپ کا دین کی طرف بھی ہونا ضروری ہے۔ مسلمان میت کو مسلمان قبرستان میں دفن کرنا واجب ہے۔ اب وہاں جو لوگ رہ رہے ہیں، بعض کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کہاں دفن ہونا ہے، نہ کسی وہ شیعہ کمیونٹی سے، شیعہ علماء سے، کسی سے بھی وابستہ نہیں رہتے، خود کو متعارف ہی نہیں کراتے میں شیعہ ہوں۔ علماء موجود ہیں ان ممالک میں، علماء کی کمیٹی ہے، کونسل ہے، دیگر شیعہ کمیٹیاں موجود ہیں، امام بارگاہ، مساجد ایکٹیو ہیں، علماء کے ساتھ رابطے میں ہیں، تو وہاں رابطے میں رہنا چاہیے کہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا ہے تو وہ آپ کو اٹھا کے شیعہ اپنے مسلمان قبرستان میں دفن کریں۔ یہ نہیں ہے کہ پھر آپ لاوارث کسی ایسی جگہ پہ دفن ہو جائیں جہاں آپ کا دفن ہونا بھی درست نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو دین کی طرف رکھیں، یہی مقصد ہے زندگی کا۔ تبلیغ کی غار سے جانا باعث ثواب ہے۔ ایسے ممالک میں جہاں ایمان پہ ضرب لگائی جاتی ہے، وہاں آپ تبلیغ کی غار سے جاتے ہیں اور پتہ ہے کہ میرا ایمان مضبوط ہے اور مجھے وہاں کوئی زد و کوب نہیں کیا جائے گا، میں خاص طریقے سے تبلیغ کر سکتا ہوں، تو جانا مستحب ہے۔ اور ایسے ممالک میں جہاں پابندیاں نہیں ہیں، وہاں بھی جانا باعث ثواب ہے۔ آپ تبلیغ کی غار سے جہاں بھی جاتے ہیں اور آپ تبلیغ کر سکتے ہیں تو آپ کے لیے جانا باعث ثواب ہے۔ یہ علماء کے لیے ہے کہ جو علماء وہاں جاتے ہیں وہ جہاں بھی تبلیغ کریں باعث ثواب ہے، لیکن کفار کے ملک میں جو رہ کے جہاد کر رہے ہیں ان کو سلام ہے، کیونکہ کثرت سے الحمدللہ شیعت اور اسلام وہاں پھیل رہا ہے ان کی کوششوں سے۔ اور یہ بھی یہاں کہتا چلوں کہ جو کفر سے اسلام میں آتے ہیں وہ اپنی تحقیقات کو بھی بڑھاتے ہیں اور اپنی عبادات میں بھی لذت سے عبادت کرتے ہیں۔ جو تعسفانہ معذرت کے ساتھ شروع سے اسلام میں ہیں، والدین سے آسانی سے اسلام، شیعت مل گئی، ولایت مل گئی، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کو اہمیت کا پتہ بھی نہیں ہے کہ ولایت اور شیعت اور اسلام کی کیا اہمیت ہے۔ تو خدارہ ایسا نہ کریں۔ آنے والے کو یہ پتہ چلے کہ یہ سابقہ جو شیعہ موجود ہیں، آباء و اجداد سے شیعہ ہیں، یہ ہم سے بہتر تھے، ہمیں بھی ان کی طرح بننا چاہیے۔ یہ نہ کہیں کہ یہ استغفر اللہ، یہ تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ولایت کی اور شیعت کی کیا اہمیت ہے۔ اگر اپنا یا بچوں کا دین خطرے میں ہو تو وہاں سے نکل جانا ضروری ہے۔ آپ کا دین خطرے میں ہے، بچوں کا دین خطرے میں ہے، سکول میں، کالج میں آپ کے بچے جاتے ہیں اور واپسی پہ ان کی ٹون ہی چینج ہو جاتی ہے، کچھ عرصے تک آپ کو اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ کافر نہ ہو جائیں، یہ دین نہ چھوڑ دیں، تو واجب ہے وہاں سے آپ ہجرت کریں۔ اس کی ذمہ داری آپ پر ہے۔ اگر وہ خدا نخواستہ دین سے بھٹک گیا، مبتلات میں پڑ گیا اور ایسی چیزوں میں مبتلا ہو گیا تو ساری زندگی آپ حساب دیں گے اور آخرت میں بھی آپ سے حساب ہوگا۔ اولاد کا حساب آپ نے دینا ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچائیں۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچائیں۔ تو ہر شخص پر واجب ہے اپنی ذمہ داری ادا کرے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ پوچھ سکتے ہیں، ہم انڈیا میں ہیں یا ایسے ممالک میں ہیں جہاں ہمارے اوپر زد و کوب بھی ہے، مشکلات بھی ہیں، لیکن ہم واجبات پر عمل کر لیتے ہیں، کبھی کبھار ہمارے لیے مشکلات بنتی ہیں۔ ہجرت کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، نہ ہمارے لیے زمین ہموار ہے، نہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے، تو آپ کی مجبوری ہے، آپ ہجرت کر نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں ہے آپ کے لیے، کہیں اور جا نہیں سکتے۔ ہجرت کر سکتے ہیں تو کریں،
کیونکہ آپ کے ایمان کو ضرب لگائی جا رہی ہے۔ اگر ایمان پر ضرب لگ رہی ہے تو ہجرت واجب ہے، لیکن جہاں مجبوری ہے، بالکل آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے، تو جتنا ہو سکے اپنے اندر، اپنے داخلی طور پہ اپنے بچوں کے ساتھ ایمان پر اور اس چیزوں پر اتنا ڈسکس کیا کریں اور قرآن کی تلاوت اور تفاسیر و حدیث پڑھا کریں کہ آپ کا ایمان مزید مضبوط ہوتا جائے۔ مومنین سے ملتمس ہوں مجھے میرے بچوں کو اور والدین کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ والحمدللہ رب العالمین۔